بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین۔ ہر عورت کو نہیں، یہ 4 خوشیاں صرف انہیں ملتی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، کیونکہ یہ خوشیاں دنیا کی نہیں، روح کی راحت ہوتی ہیں۔ یہ وہ انعام ہیں جو نہ کسی بازار میں ملتے ہیں، نہ کسی رشتے میں باندھے ہوتے ہیں، بلکہ سیدھا عرش سے اترتے ہیں ایک اللہ کے بندے کی پاک نیت اور سچے ایمان کی وجہ سے۔ اگر آپ ان خوش قسمت عورتوں میں شامل ہونا چاہتی ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ان 4 نشانیوں کو جان کر آپ کو بھی اپنے رب کی رحمت کا پتہ چل سکتا ہے۔ بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو پوری زندگی یہی سوچتی رہتی ہیں کہ کیا اللہ مجھ سے راضی ہے، کیا میری عبادتیں قبول ہو رہی ہیں، کیا میری تکلیفوں کا کوئی مطلب ہے، لیکن انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ جب اللہ کسی عورت سے راضی ہوتا ہے تو اسے ایسی خوشیاں نازل کرتا ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہ وہ انعام ہوتے ہیں جو دنیا میں بھی راحت دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اونچا مقام دلاتے ہیں۔ پہلی خوشی، صبر کی دولت۔ ہر عورت کو صبر نہیں ملتا، لیکن وہ عورت جسے اللہ تعالیٰ اپنے قریب چاہتا ہے اسے آزمائشوں میں ڈال کر صبر کی طاقت عطا کرتا ہے۔ جب اس کا شوہر بدل جائے، جب سسرال والے اسے ذلیل کریں، جب اولاد ناکام ہو جائے، تب بھی وہ شکایت نہیں کرتی۔ وہ روتی ہے لیکن اللہ سے وہ شکایت نہیں کرتی۔ وہ ٹوٹتی ہے لیکن انسانوں سے نہیں، اور یہی صبر اسے اس مقام تک پہنچاتا ہے جہاں فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کچھ عورتیں اتنی تکلیفوں سے گزرتی ہیں لیکن ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ وہ صبر کا سکون ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ صرف اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار صبر کرنے والوں کی بڑائی کی گئی، کیونکہ صبر وہ خوشی ہے جو اوپری مسکراہٹ سے نہیں، روح کی گہرائی سے اترتی ہے۔ جب کسی عورت کو اللہ یہ نعمت دے دے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ اس سے محبت فرما رہا ہے۔ لیکن جو عورتیں اللہ کی بندگی کو اپنا شوق بنا لیتی ہیں، جو سجدوں میں سکون ڈھونڈتی ہیں، جو ہر نماز کو ایک ملاقات سمجھتی ہے، ان کے لیے اللہ نے اس دنیا میں بھی وہ سکون لکھ دیتا ہے جو بازاروں میں نہیں بکتا اور نہ ہی تجوریوں میں۔ ایسی عورتوں کے چہرے پر عجیب سی روشنی ہوتی ہے، وہ روشنی جو چہرے کی چمک سے نہیں، دل کی صفائی سے اترتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عنایت سے انہیں نوازتا ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی۔ یہ پہلی خوشی ہوتی ہے، دل کا وہ اطمینان جو نہ شوہر کی بے رخی سے ٹوٹتا ہے، نہ دنیا کی تھکاوٹ سے۔ یہ اللہ کی وہ نعمت ہے جو صرف اس کے خاص بندوں کو ملتی ہے، عورت ہو یا مرد۔ مگر عورت جب اس مقام پر پہنچتی ہے تو فرشتے بھی اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ اور دوسری خوشی، جب اس کا پردہ اللہ کی رحمت بن جائے۔ ہر عورت پردہ کرتی ہے، مگر کچھ خاص عورتیں ایسی ہوتی ہیں، عورتوں کا پردہ اللہ کے قریب ہونے کی نشانی بن جاتا ہے۔ جب وہ سر پر دوپٹہ رکھتی ہے تو زمین نہیں، آسمان گواہی دیتا ہے کہ یہ عورت اللہ کے حکم کے لیے جی رہی ہے۔ جب وہ محفلوں سے بچتی ہے، نظریں جھکا کر چلتی ہے، اپنے جسم کو چھپاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس حیا کو دیکھتا ہے اور اس کے دل میں سکون ڈال دیتا ہے جو کسی دوا سے نہیں ملتا۔ ایسی عورت جب تنہائی میں روتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر آہ کو سنتا ہے۔ جب وہ مجبوری میں باہر نکلتی ہے مگر دل میں شرم لیے ہوئے، تب اللہ تعالیٰ اس کے لیے فرشتوں سے دعا کرواتے ہیں۔ پردہ اس پر بوجھ نہیں رہتا بلکہ عزت بن جاتا ہے، اور یہی پردہ اس کی قبر میں روشنی بنتا ہے، قیامت میں سایہ بنتا ہے۔ یہ پردہ دنیا والوں کی نظروں سے چھپتا ہے، مگر اللہ کی نظروں میں اسے اور روشن کر دیتا ہے۔ اور جب ایسی عورت شرماتے ہوئے سجدہ کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، گواہ رہو، میری یہ بندی مجھ سے رضا چاہتی ہے اور میں نے اسے اپنی رضا عطا کر دی۔ اور پھر ایسی عورت گناہوں سے محفوظ رکھی جاتی ہے۔ اس کی سوچ، اس کی نگاہ، اس کے الفاظ
سب کچھ نور سے بھر جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ بس عام سی عورت ہے، لیکن وہ خود نہیں جانتی کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کیا مقام ہو چکا ہے۔ اور یہ وہی خوش قسمت عورتیں ہوتی ہیں جن کے آنسو اللہ تعالیٰ کے لیے گرتے ہیں، جو اکیلے میں اپنے رب سے باتیں کرتی ہیں، جنہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا، اور وہ سجدے میں گر کر اللہ سے درد بانٹتی ہے۔ ان کی دعاؤں میں صرف اپنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ ان کے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی خوشیوں پر مسکراتی ہے اور دوسروں کے غم پر رو دیتی ہے۔ یہی وہ دل ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیارا ہوتا ہے۔ اور جب کسی عورت کا دل رب کے اتنے قریب ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنے خزانوں سے ایسی راہیں عطا کرتا ہے جو کسی کو نظر بھی نہیں آتی اور نہ کسی کو سمجھ آتی ہے، بلکہ وہ راحت بچوں کی تمیز بن کر اترتی ہے۔ کبھی شوہر کے سینے میں اس عورت کی محبت بن کر، کبھی وہ راحت اس کے سینے کے سکون میں چھپی ہوتی ہے، اور کبھی اس کی راتوں کی نیند بن کر رب ہر جگہ اسے سنبھالتا ہے۔ اور یہی تو وہ خوشیاں ہیں جو صرف اسی کو ملتی ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے کرم کر لیتا ہے۔ تیسری خوشی، جب اللہ تعالیٰ آپ کا کوئی راز دوسروں سے چھپا لے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ سے جڑا کوئی بہت بڑا راز تھا جو اگر کسی کو پتہ چل جاتا تو آپ کی زندگی تباہ ہو جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی پردے داری فرمائی، کسی کی نظروں سے بچا لیا، اور آپ کا بھید صرف آپ کے اور اللہ کے بیچ رہ گیا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی، یہ اس محبت کی نشانی ہوتی ہے جو آپ کا رب آپ سے کرتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اگر لوگ جان جاتے تو آپ کو طعنہ دیتے، آپ کو نیچا دکھاتے، آپ کو چھوڑ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس ذلت سے بچا لیا۔ یہ صرف خوشی نہیں، یہ ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لیا۔ یہ کوئی عام بات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے پردہ ہے جو ستار ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی کوئی ایسا لمحہ جیا ہے جس میں آپ کو لگا کہ بس اب سب سامنے آ جائے گا، لیکن پھر اچانک معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا، لوگ بھول گئے اور آپ بچ گئے، تو سمجھ لیجئے کہ اب آپ بہت خوش نصیب ہیں، کیونکہ ہر بار جب آپ کا کوئی گناہ یا کمزوری چھپ جاتی ہے تو اس بات کا اعلان ہوتی ہے کہ اللہ ابھی آپ سے ناراض نہیں ہے، ورنہ وہ تو انسانوں کے ذریعے انسان کو ذلت میں ڈالنے پر قادر ہے۔ اور یقین مانیے، اس پردے داری کے بعد جب آپ اکیلے میں اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں تو آپ کے وہ آنسو بھی بیکار نہیں جاتے، کیونکہ جس رب نے آپ کا راز لوگوں سے چھپایا ہے وہی جب آپ کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کیا تھے، لیکن لوگ آپ کو کیا دیکھنا چاہتے ہیں، کیا بنانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ اپنی سچی نیت سے اپنے ٹوٹے دل کے ساتھ اس کے در پر بار بار لوٹتے ہیں تو وہ آپ کو گرنے نہیں دیتا، بار بار اٹھاتا ہے، بار بار معاف کرتا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ان کا گناہ کسی کو پتہ نہیں چلا تو بس وہ بچ گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ سچے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ نے آپ کو ایک اور موقع دیا ہے تاکہ آپ سنبھل جائیں، تاکہ آپ بدل جائیں، اور یہ موقع ہر کسی کو نہیں ملتا۔ بہت سے لوگ ہیں جو وہی گناہ کرتے ہیں لیکن ان کی پردے داری نہیں ہوتی، وہ دنیا کے سامنے ذلیل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ابھی بھی اپنی عزت کے ساتھ زندہ ہیں تو یاد رکھیے اللہ نے ابھی بھی آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور چوتھی خوشی، جب ہر غم میں آپ کو سکون آنے لگے۔ جب انسان دنیا کے دکھوں سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، جب دل میں کوئی غم اٹکا ہوتا ہے، اور جب حالات ہر طرف سے مایوسی کی تصور دکھا رہے ہوتے ہیں، تب بھی اگر کسی کے سینے میں سکون اترنے لگے، اس کی روح میں عجیب سی راحت محسوس ہو، تو سمجھ لیجئے کہ یہ محض صبر نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ایک خاص خوشی ہے، کیونکہ سچا سکون دنیا کے علاجوں سے نہیں، تجیریوں سے نہیں، رشتوں سے نہیں آتا، وہ صرف اس کے ذکر سے آتا ہے جو دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ جب آپ ہر غم کو اللہ کے آگے رکھ کر کہہ دیتے ہیں، اے میرے رب، میں تجھ سے راضی ہوں، تو جواب میں وہ بھی آپ سے سینے میں اپنے نور کو اتار دیتا ہے۔ ایک دفعہ ایک بزرگ عورت نے کہا تھا
مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہ لوگ پریشانی میں روتے کیوں ہیں، جب رونے سے پہلے ہی ان کا رب ان کے حال سے واقف ہوتا ہے۔ یہ وہ خوشی ہے جو کسی کو نظر نہیں آتی، لیکن آپ کے حال میں، آپ کی آنکھوں میں اور آپ کی راتوں کی دعاؤں میں محفوظ کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو وہ اس کے دکھوں کو مٹانے سے پہلے اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے تاکہ وہ تکلیفوں کو بھی مسکرا کر جیے۔ یہی ہے روح کی سب سے بڑی راحت کہ آپ ٹوٹے ہوں مگر پھر بھی آپ خوش ہیں، پریشان ہوں مگر پھر بھی امید سے بھرے ہوں۔ یہی محبوب بندے کی نشانی ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنے قریب کھینچ رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو صبر کی چادر میں لپٹ دیتا ہے تو یہ اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو بھول گیا ہے، بلکہ اس کی رحمت کی انتہا ہوتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ تھوڑا اور صبر کر لیں اور تھوڑا اور جھک جائیں اور رو لیں، تھوڑا اس کی طرف پلٹ آئیں۔ پھر جب آپ اس کی بارگاہ میں ٹوٹ کر روتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ایسا لمحہ چنتا ہے جب آپ کا مان، آپ کی سچائی، آپ کی آنکھوں کے آنسو اور آپ کے دل کی بے بسی سب مل کر آپ کے لیے وہ دروازہ کھول دیتے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دیر اسی لیے کرتا ہے تاکہ جو رزق، جو راحت، جو محبت، جو مقام ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہے وہ پوری طرح مکمل ہو جائے۔ جیسے ایک کاریگر اپنے ہاتھوں سے مٹی کو پکا کر، سکھا کر اور تلاش کر اس پر آخری رنگ بھرتا ہے، ویسے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی ہر نعمت کو سنوار رہا ہوتا ہے۔ تو جب لگے کہ کچھ بھی نہیں مل رہا تب جان لیجئے کہ آپ صرف انتظار میں نہیں ہیں بلکہ اللہ کے تجربے میں ہیں، اور وہ تجربہ ہمیشہ آپ کو وہاں پہنچاتا ہے جہاں صرف اللہ کی خوشی ہوتی ہے اور آپ کے لیے سکون۔ الحمدللہ انسان اللہ کی دی ہوئی ان خوشیوں کو محفوظ کرتا ہے جو دنیا کی جگہ چھین کر، ہٹ کر اس کی روح کو سکون دیتی ہے، تو وہ اصل میں جنت کی جھلک ہوتی ہے۔ یہ خوشیاں باہری نہیں بلکہ اندرونی ہوتی ہیں۔ وہ خوشی جب آپ تنہا ہوتے ہیں لیکن آپ کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے بہت قریب ہے، جب آپ رو رہے ہوتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے گرے ہوئے ہر ایک بوند دعا بن کر آسمان میں درج ہو جاتی ہے، جب آپ گناہوں سے ڈرتے ہوئے اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں، آپ کے اندر توبہ کی لذت اترتی ہے۔ یہ دنیا کی کوئی خوشی نہیں، یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو اپنے بندے کو حفاظت میں لے لیتا ہے۔ وہ لمحہ جب آپ دن کی تھکان، دکھ، الجھن اور بے بسی کے بعد سجدے میں گرتے ہیں اور دل سے نکلتا ہے کہ یا رب تو ہی کافی ہے، تب دل کا جو سکون اترتا ہے وہ کسی انسان، کسی دولت یا کسی کامیابی سے ممکن نہیں ہوتا۔ یہ خوشی اس رب کی تسلیم کی نشانی ہوتی ہے جس نے آپ کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیا۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ کسی مصیبت میں بھی جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں اور آپ ایک سجدے میں گم ہو جاتے ہیں، پھر کچھ وقت بعد کسی وجہ کے ساتھ سب کچھ ٹھیک ہونے لگتا ہے؟ وہ خوشی جو اس وقت دل میں اترتی ہے وہ دراصل ایک دلیل ہے کہ اللہ نے آپ کی پکار سن لی ہے، اور جب کوئی بندہ یہ جان جائے کہ میرا رب مجھے سن رہا ہے تو پھر اس پر دنیا کی کوئی تنہائی بھاری نہیں پڑتی۔ جب آپ گناہ سے بچنے کے لیے خود کو روک لیتے ہیں، دل تڑپتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں نہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اس اخلاص پر آپ کے دل کو ایسی روحانی خوشی سے بھر دیتا ہے جو گناہ کی لذت سے ہزاروں گنا زیادہ پاک ہوتی ہے۔ کبھی جب آپ کو کوئی سیدھا راستہ نہیں دیکھتا اور آپ صرف یہ کہہ کر سب چھوڑ دیتے ہیں کہ اب میرا معاملہ میں نے اللہ پر چھوڑ دیا، تو پھر آپ کے اندر جو سکون اترتا ہے وہ ان چھپی ہوئی خوشی ہوتی ہے جسے صرف وہ سمجھ سکتا ہے جس نے رب پر واقعی بھروسہ کیا۔ اور جب ان سب دوسروں کو معاف کر دیتے ہیں، کسی کا درد سمجھتے ہیں، کسی کو اکیلے میں روتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں اور چپ چاپ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس وقت جو سکون آپ کے دل میں اترتا ہے وہ صرف آپ ہی محسوس کر سکتے ہیں۔ جب آپ اکیلے ہوتے ہیں اور کوئی آپ کے پاس نہیں ہوتا، تب ایک سکون سے بھری تنہائی جس میں صرف آپ ہو اور آپ کا رب، وہ بھی ایک بے انتہا بڑی خوشی ہوتی ہے۔
اس تنہائی میں جب آپ